بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم پھٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم پھٹک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک اپڈیٹس ہے چین کا پاکستان کو مفت 5th جنریشن طیارے دینے کا اعلان۔ پاکستانی پائلٹس ٹریننگ کرنے چین پہنچ گئے۔ بھارت میں کہرام رافیل کا پروگرام استعمال سے پہلے ہی بڑھ گیا۔ پائلٹس اسٹارٹ ٹریننگ 5th جنریشن فائٹر ان چائنا۔ یورو ایشیا کی رپورٹ ہے، پاکستان پائلٹس اسٹارٹ 5th جنریشن فائٹر ٹریننگ ان چائنا ود IAFS ڈالنگ کی کنسرن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو آپ لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ایئر وارفیئر، پاکستان ٹو بائنگ چائنیز FC-31 فائٹر جیٹ سیز ایئر چیف۔ 5th جنریشن جہازوں میں سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ریڈار سے انٹرسپٹ نہیں کر سکتا، یعنی ریڈار کی وہ رینج میں نہیں آ سکتا۔ پاکستان ایئر فورس حریفوں سے آگے، 5th جنریشن فائٹر جیٹ میں PF کی برتری۔ بھارت کے پاس ایسا کوئی فائٹر جیٹ نہیں ہے، جبکہ چین اور پاکستان کے پاس اب ہونے جا رہا ہے۔ چین کے پاس پہلے ہی موجود ہے اور پاکستان اس سے یہ جہاز خرید رہا ہے۔ پاکستان گیٹس سیکنڈ بیچ آف 6 J-10C کمبیٹ ایئر کرافٹ فرام چائنا۔ SCO اجلاس، کمرے میں انڈیا اور پاکستان ہوں گے تو ماحول میں ہلکا سا تناؤ تو ہوگا۔ اس اجلاس میں چین، روس، بیلاروس، قزاقستان، کرغزستان اور تاجکستان کے وزیر اعظم شرکت کریں گے، جبکہ ایران کے نائب صدر اور انڈیا کے وزیر خارجہ بھی شریک ہوں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم بطور مبصر اور ترکمنستان کے وزیر خارجہ خصوصی مہمان ہوں گے۔ 2 روزہ اجلاس کے لیے اسلام آباد میں سیکیورٹی پاکستان کے انتظامات کیے گئے ہیں اور 17 اکتوبر تک شہر کی سیکیورٹی پاکستانی فوج کے حوالے کر دی گئی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد 2001 میں چین اور روس نے رکھی تھی، جس کے اراکین میں اب قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، انڈیا اور ایران بھی شامل ہے۔ اس تنظیم کا آغاز ایک یورپیائی سیکیورٹی تنظیم کے طور پر ہوا، جس کا مقصد روس، چین اور وسطی ایشیا کے ممالک کے درمیان سیکیورٹی اور استحکام کو فروغ دینا تھا۔ کیا شنگھائی تعاون تنظیم واقعی نیٹو جیسا مضبوط اتحاد بن پائے گی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، SCO اتحاد کی توجہ کا بنیادی مرکز علاقائی سیکیورٹی اور استحکام، معاشی تعاون اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات ہیں، جبکہ دوسری جانب ملک کی ایک سیاسی جماعت جس نے 15 اکتوبر کو احتجاج کا اعلان کیا ہے، جو کہ اسلام آباد ڈی چوک پر رکھا گیا ہے، بانی PTI نے جیل میں اپنی ایک وصیت نامہ لکھوایا ہے کہ مجھے جب پھانسی دی جائے تو میرے منہ پر کالا کپڑا نہیں ڈالا جائے۔ سنا ہے کہ لودھرا میں کوئی پولیس والوں میں بغاوت ہوئی ہے، کچھ سسپینڈ ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو ٹرمینیٹ بھی کیا گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آگے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا۔ ناظرین، ایک ویڈیو کلپ ہے ہارون رشید صاحب کی، ویڈیو کلپ ضرور دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان نے جو وصیت کی ہے اس حوالے سے یہ ویڈیو کلپ ہے، آپ ضرور دیکھیں۔ اور بہرحال ملک میں دیگر ملکوں کے لوگ شنگھائی کانفرنس کے لیے آ رہے ہیں اور یہ اپنا احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ملک سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ناظرین،
آپ ویڈیو کلپ ضرور دیکھیں اور مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔ یا علیمہ خان کریں یا حکومت کرے تو صورتحال واجو 4 دن سے آج 5واں دن ہے، یہ 6واں دن ہے، کسی شخص کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا عمران خان سے۔ اور انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے، انہوں نے اپنی بہن سے کہا علیمہ خان سے، یہ مجھے فوجی حکومت کے حوالے کر سکتے ہیں، مجھے پھانسی دے سکتے ہیں۔ میری وصیت یہ ہے کہ میرے منہ پہ کالا نقاب نہ ڈالا جائے پھانسی دیتے وقت، تاکہ قوم، اور اس کی ضرور اس کی ویڈیو بنائی جائے، اور تاکہ قوم یہ دیکھ لے کہ میں خوف کا شکار ہوں یا کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں، اپنے مالک پہ توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے۔ اور کسی غیر مسلم کو، یہ پھانسی دینے والے جو لوگ ہیں اس میں بہت سے، اس میں میرا خیال ہے اکثریت سے غیر مسلموں کی، کسی غیر مسلم کو اس کام پہ معمور نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ میں مذہبی فرقہ واریت پیدا ہو۔ میں آپ سے کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، اور علامہ ناصر عباس انہوں نے کہا بھی کہ میں ذہنی طور پر میں نے زندگی کی سب نعمتیں مجھے حاصل ہو چکی، اور میری صرف ایک آرزو باقی ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ ذہنی طور پر وہ اس کے لیے تیار ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ فی الحال چائنا میں ہیں اور وہ وہاں پر ٹریننگ لے رہے ہیں چائنا کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ کو اڑانے کی۔ جہاں ایک طرف انڈین ایئر فورس فائٹر جیٹس کی کمی سے جوجھ رہی ہے، وہیں پاکستان کی یہ پہل بھارت کے لیے ایک سیکیورٹی کنسرن ہو سکتی ہے۔ جلدی پاکستان ایئر فورس کے پاس 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہوں گے اس ٹریننگ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ جہازیں 5th جنریشن کی ہے، کس جنریشن کی ہے؟ اور 5th جنریشن کی جہازوں میں سب سے خطرناک بات یہ ہوتا ہے کہ وہ رڈار میں آتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بھارت کے پاس ایسا کوئی بھی اسٹیلتھ فائٹر جیٹ نہیں ہے، چائنا کے پاس ہے، اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ اب اسی فائٹر جیٹ پر ٹریننگ بھی لے رہے ہیں۔ یہ جو خبر بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اسے غور سے پڑھا جائے تو اس میں لکھا ہے پاکستان پائلٹس سٹارٹ 5th جنریشن فائٹر ٹریننگ ان چائنا ول IAF یعنی انڈین ایئر فورس ڈوینڈلنگ فلیٹ فورس انڈیا انٹو پینک بائنگ۔ اب یہ 5th جنریشن طیارہ کون سا ہے اور کون سے پاکستانی پائلٹس کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے چائنا کی ایئر بیسز پر 5th جنریشن طیارہ اڑاتے ہوئے؟ اور 5th جنریشن طیارے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ریڈار پر انٹرسپٹ نہیں ہوتا، اور اس وقت جو بھارت کے پاس سب سے ایڈوانس جو طیارہ ہے وہ ہے رافائل، جو اس نے فرانس سے خریدا تھا، وہ ہے 4th جنریشن طیارہ، جبکہ 5th جنریشن طیارہ اس وقت چند ہی ممالک کے پاس ہے، جس میں اسرائیل ہے، امریکہ ہے، رشیا اور چائنا وغیرہ ہے۔ ابھی ترکی بھی اس پر کام کر رہا ہے، اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ بھی اس کی ٹیکنالوجی پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا، جسے کے کا نام دیا گیا ہے۔ چائنا کے FC-31 جسے J-31 قرار دیا جاتا ہے، یہ وہ طیارہ ہے جس کی ٹریننگ کرتے ہوئے پاکستانی پائلٹس کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے، اور بھارتیوں نے اس پر شور ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ جو پینک بائنگ کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب بھارت کو پینک میں آ کر پاکستان کے مقابلے میں F-31 یا 5th جنریشن کا کوئی طیارہ کسی ملک سے خریدنا چاہیے؟ کیونکہ اگر پاکستان ٹریننگ کر رہا ہے، اپنے پائلٹس کو ٹریننگ دے رہا ہے، تو پاکستان لازمی طور پر چائنا سے 5th جنریشن فائٹر جیٹ خریدنے جا رہا ہے، یا پھر یہ خبریں بھی بھارت کا میڈیا ہی دے رہا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو ڈیلے پیمنٹ پر یہ طیارے دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پاکستان بآسانی انڈیا کو کاؤنٹر کر سکے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں، جب رافائل خریدا تھا بھارتیوں نے، تو بھارت کے میڈیا میں ایسے پاکستان کو تانے مارے جا رہے تھے کہ اب تم بھارت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اور جب 2019 میں فروری میں 27 تاریخ کو جب ابھینندن کو چپیڑیں پڑی تھیں، تو اس وقت نریندر مودی نے اپنی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اگر آج بھارت کے پاس رافائل ہوتا تو بھارت کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے، بھارت اپنا پائلٹ کبھی نہیں کھوتا، کیونکہ پاکستان کی ایئر فورس سٹرونگ ہے۔ اور پھر بڑی دھوم دھام سے رافائل طیارے خریدے گئے، ایک بڑا پاور شو کیا گیا، فرانس سے لے کر اربوں ڈالرز لگائے گئے، اور اس پر نریندر مودی کے خلاف کرپشن کے بھی چارجز لگے۔ لیکن خیر، بھارت نے رافائل خریدا اور پاکستان کو تانے دیتے رہے، لیکن پھر پاکستان نے ایک سٹیپ آگے جاتے ہوئے یہ نہیں کیا کہ اسی جنریشن کے طیارے خریدے جائیں جو کہ 4.5 جنریشن کے طیارے ہیں، ریڈار میں انٹرسپٹ نہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل فورس کے پائلٹ فی الحال چائنا میں ہیں اور وہ وہاں پر ٹریننگ لے رہے ہیں چائنا کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ کو اڑانے کی۔ جہاں ایک طرف انڈین ایئر فورس فائٹر جیٹس کی کمی سے جوجھ رہی ہے، وہیں پاکستان کی یہ پہل بھارت کے لیے ایک سیکیورٹی کنسرن ہو سکتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے چائنا کے FC-31 گیر فالکون، جسے پہلے J-31 فائٹر جیٹ بھی کہا جاتا تھا، اس پر ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہے۔ اور دیکھیں پاکستان کا میڈیا اس کو لے کر کتنا ایکسائٹڈ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی دوڑ میں پاکستان ایئر فورس کی حریفوں پر واضح برتری برقرار ہے۔ پاکستان ایئر فورس جنوبی ایشیا میں 5th فائٹر جیٹ اڑانے والی پہلی فضائی قوت ہوگی، جبکہ ذرائع کے مطابق پاکستان ایئر فورس میں چینی ساختہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ FC-31 کی شمولیت کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کا میڈیا تو اس بات کے بھی دعوے کر رہا ہے کہ جلدی پاکستان ایئر فورس کے پاس 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہوں گے اس ٹریننگ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ یہ جو چائنا کا شینیانگ FC-31 فائٹر جیٹ ہے، جسے J-31 یا J-35 بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹوین جیٹ 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ہے
और इसे डेवलप किया शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने। अकॉर्डिंग टू द चाइना, ये एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्टेल्थ फाइटर जेट से मतलब ये है कि ये राडार की नजर से बच सकता है। हालांकि भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, चाइना के पास है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट अब उसी फाइटर जेट पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। चाइना ने इस फाइटर जेट को डेवलप किया है एज कंपटीशन टू लॉकहीड मार्टिन F-35 और चाइना का इरादा इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने का। और अगर इस लिहाज से देखें तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि चाइना पाकिस्तान को ये वाला फाइटर जेट दे सकता है। रिसेंटली अगर आप लोगों ने सुना हो तो चाइना ने पाकिस्तान को 12 J-10C कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिए हैं। हालांकि जब पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा तब उसने दावा किया था कि ये भारत के राफेल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए हैं। हालांकि पाकिस्तान के J-10C और भारत के राफेल का कोई मुकाबला नहीं है। ये जहाज किसको मिलने जा रहा है? ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है? पाकिस्तानी पायलटों को रखा गया है ट्रेनिंग बेस पर। अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात ये होता है कि हमारे दो प्रमुख दुश्मन, एक तुर्की, इसने एक जहाज बना लिया है कान। जहाज का नाम क्या है? कान। और इसमें है एक तो चाइना, इसने J-31 बना लिया है। J-30 इसने क्या बना लिया? कान। ये दोनों ही जहाजें 5th जनरेशन की है। किस जनरेशन की है? और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात ये होता है कि रडार में आता ही नहीं है। रडार में नहीं आएगा। रडार में तो नॉर्मल हम लोग जहाज देख लेंगे, कौन जहाज पटना के ऊपर जा रहा है, कौन जहाज नहीं जा रहा है। अभी देखते हैं हम लोग पटना